مشقت کر کے سردی کے اندر نماز ادا کرے گا، اور فرمایا کہ اس کا جنتی ہونا یہ یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے جو سردی کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو سردی کے اندر نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، زور کی نماز پڑھی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، گھنٹہ نہیں گزرتا تو مغرب آ جاتی ہے، تھوڑا سا وقت نہیں گزرتا تو ساتھ ہی نماز عشاء آ جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ رب العزت دنیا میں دکھا دیں تو انسان چیخ مار کے پھٹ کر مر جائے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو ملنے والی جنت دکھا دیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور وضو کا ثواب اس کو دکھا دیں۔ صرف ایک روایت آپ سنیں، صحیح مسلم میں ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بعد چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت جو ہے وہ اس کے لیے کھل رہی ہے وضو سے، اور یہ سویا پڑا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت یہ دکھا دیں دنیا کے اندر نماز نہ پڑھنے کی نحوست، نماز نہ پڑھنے کا عذاب، آپ نے جیسے سنا کہ جہنم جو ہے وہ اس سے بچنے والا سویا ہوا ہے، اور جنت کو چاہنے والا بھی سویا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سردیوں کے اندر وضو کرنے کا ثواب اگر اللہ پاک دکھا دیں، نماز پڑھنے کا اگر اللہ پاک ثواب دکھا دیں، تو کوئی ایک بھی روم میں، کمرے میں، میدان میں نہیں رہے گا۔ ہم سردی میں باہر جاتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ مختلف اچھی جگہوں کا سیر سپاٹا اس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں مشقت اٹھا کر ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ دوسری بات، روایات میں آتا ہے کہ جہنم 2 سانس لیتی ہے۔ ایک سانس لیتی ہے ٹھنڈا جس سے سردی پڑ جاتی ہے اور برف باری ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ایک سانس لیتی ہے گرم جس سے آپ نے دیکھا کہ سندھ کی طرح مختلف جگہوں پہ گرمی ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک سانس اور ٹھنڈا لے لے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ ایک سانس اور گرم لے لے تو گرمی کی وجہ سے دنیا پھٹ کر ختم ہو جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ بات اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سردی آتی ہے تو سردی سے بچاؤ کے لیے تم اپنے کوٹ کا انتظام کرتے ہو، مفلر کا انتظام کرتے ہو، گرم ٹوپی اور شال کا انتظام کرتے ہو۔ فرمایا اسی طرح تم نے کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں جہنم سے بچنے کے۔ جس طرح گرمی کے اندر کاٹن سوٹ، ٹھنڈا سوٹ پہنتے ہو، فرمایا اسی طرح تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں جہنم سے بچنے